سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوش ہے یہ رضوان، خوش ہے یہ رانا باسط بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور ہمارے تمام علماء کرام یہاں پہ موجود. آپ سب کو السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں میں. اور سحری کی ٹرانسمیشن آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ آج کن کے نام ہے. چھوٹا سا ایک نذرانہ عقیدت ہے جو پیش کیا جا رہا ہے. تو مفتی نوید عباسی صاحب بسم اللہ کرتے ہیں، اور ایک ایک کر کے چھوٹے چھوٹے جو ہو سکتا ہے آپ سب کی طرف سے، پھر اس کے بعد کچھ سوال جواب پہ آ جائیں گے. نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم کائنات کی اس عظیم ترین شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کا انتخاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رب العالمین نے کیا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ نبی علیہ السلام سے متعلق جتنی بھی شخصیات ہیں یا چیزیں ہیں، یہ حادثاتی نہیں ہے، یہ انتخاب الہی ہیں. بے شک. تو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے عقد میں آئی. تو کیسے آئی ذرا آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام ان کی تجارت کا سامان لے کر تشریف لے جاتے ہیں. جو روایات کتب کے ذریعے ہم تک پہنچی واپس پلٹتے ہیں تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے. امانت اور دیانت کی بابت بتایا جاتا ہے، اور بتانے والا کون ہے؟ بتانے والا ان کا خادم ہے کہ وہ اتنی متاثر ہوتی ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کو پیغام نکاح بھجواتی ہیں. سبحان آقا اللہ. کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جناب حضرت ابو طالب سے مشاورت کرتے ہیں، اور پھر پیغام نکاح کو قبول کیا جاتا ہے. اور اس طرح سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ام المومنین کا یہ عقد ہوتا ہے، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا. اور یہ نکاح جناب حضرت ابو طالب پڑھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ سرد و گرم میں شامل رہتی ہیں ہر معاملے میں، یہاں تک کہ اللہ کی جانب سے جب وحی نازل ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں تو وہ زمبلونی زمبلونی جو روایت ہے ہمارے یہاں بخاری میں، وہ حضرت خدیجہ سے کہا جاتا ہے کہ مجھے چادر اڑاؤ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں محو عبادت ہیں، تو کھانا خود سیدہ خدیجہ لے کر جاتی ہیں. بھیج سکتی ہیں کسی خادم کو، لیکن نہیں بھیجا جاتا. نبی علیہ السلام کی خدمت خود کر رہی ہیں. اور انہی ایام میں ایک موقع پر اللہ کی جانب سے حضرت خدیجہ کو سلام پہنچایا جاتا ہے کہ جبرائیل کہتے ہیں ان کو میرا بھی سلام دیجئے اور اللہ کا بھی سلام. اور پھر نبی علیہ السلام کی جو ازواج ہیں، یہ تو ہم نے کچھ دو چار باتیں کی، دیگر علماء بھی کریں گے، لیکن ان کی عظمت اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور ازواج نبی، نبی کی جو بیویاں ہیں، یہ مومنوں کی مائیں ہیں. تو جب مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے تو ان کی عظمت کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ کل عالمین میں جو مومن ہے اس کی وہ ماں قرار پائی ہیں. ام المومنین سیدہ طیبہ خدیجہ کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ام المومنین سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ نبی علیہ السلام کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھتی ہیں، اور ان کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوئے دیکھتی ہیں. تو ایک دن ویسے ہی بات چیت میں، ظاہر ہے گھر میں جب کلام ہوتا ہے تو اس حیثیت سے ام المومنین نے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اور ازواج بھی عطا کی ہیں، تو آپ اس خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں جو دنیا سے چلی گئی ہے، تو اس کی یاد میں کو آج تک آپ کو ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، خدیجہ کی بابت کوئی بات نہ کرنا، اس لیے کہ وہ ہے کہ جب کوئی اسلام قبول نہیں کر رہا تھا تو سب سے پہلے اسلام خدیجہ نے قبول کیا. جب مجھے مال کی ضرورت تھی، لوگوں نے مال کے دروازے بند کیے تو خدیجہ نے مجھے اپنا مال دیا. جب میری ڈھارس کسی کو بندھانے کی ضرورت تھی تو وہ خدیجۃ الکبریٰ تھی جنہوں نے میری ڈھارس بندھائی ہے. اور فیصل قریشی صاحب علماء کرام بات کریں گے، میں صرف ایک بات کی جانب توجہ دلاتا ہوں کہ شیب ابی طالب ہے، نبی علیہ السلام کا سوشلی بائیکاٹ ہوتا ہے، بنو ہاشم کا ہوتا ہے، اور وہ گھاٹی ہے. اس گھاٹی میں جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان سمیت وہاں پر جو ہے نا وہ سوشل بائیکاٹ کے ذریعے، سمجھ لیں ایک طرح کی قید کی زندگی ہے اور سختیاں ہیں.
اس قانون کا جو مکہ والوں نے معاہدہ کیا اس کا اطلاق حضرت ام المومنین پر نہیں ہے، وہ تو بنو ہاشم میں نہیں ہے، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور اس قدر ساتھ دیا ہے کہ وہاں درختوں کے پتے چبائے گئے، وہاں پر ان سختیاں انہوں نے برداشت کی، اور وہ سختیاں برداشت کرتے کرتے جب وہ سلسلہ ختم ہوا تو حضرت ام المومنین کا کچھ ہی دنوں بعد وصال ہو گیا، اور پھر حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، اور نبی علیہ السلام نے اس وصال کے سال کو عام الحزن قرار دیا کہ سیدہ خدیجہ کا جو وصال ہے اس کا جو غم ہے یہ پورا سال ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ عام الحزن ہے۔ تو سیدہ خدیجہ کے لیے حضور نے فرمایا جنت میں موتیوں کا محل ہے اس کے لیے، وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بالاتفاق، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اسلام میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والی وہ ام المومنین ہے۔ تو آج ہماری ماؤں بہنوں کو ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر چلنا چاہیے۔ انشاءاللہ جب آپ کے سوالات کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں بڑی اچھی تمہید ہے۔ اور اس میں ایک سوال میرا تھا کہ ام المومنین جو ہیں وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے نماز پڑھی تھی، یہ صحیح بات ہے؟ جی بالکل ٹھیک، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے۔ حضرت عباس سے روایت ہے ہاں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ اور حضرت علی یہ تین لوگ کوئی عجیب کام کر رہے تھے، اور کسی دیکھنے والے نے حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے نے اسلام کا اعلان کیا ہے اور یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ، روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔